محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ماہانہ مجلس ذکر کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہاں پر جمع ہونا اللہ تعالیٰ کے پاک نام کی نسبت سے ہے۔ یقیناً وہ وقت کہ جو مسجد کے اندر گزر جائے گا، جو اللہ کی یاد میں گزر جائے گا، وہ وقت قیمتی ہے، اور یہ ایسا وقت ہے کہ اس پر کبھی بھی آدمی کو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کے اندر بہت سارے اوقات ایسی مجالس کے اندر، ایسی محفلوں کے اندر گزار دیتے ہیں کہ جب کبھی آدمی کو سوچ آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ میں نے تو وہ وقت یوں ہی ضائع ہی کیا۔ تو ایسا وقت جس پر آدمی کو بعد میں بھی خوشی ہو، پچھتاوا نہ ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں کے لیے اور خیر کے مجالس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 10 محرم الحرام کا دن گزرا ہے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے۔ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس حوالے سے چند باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے فرد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے بہت پیار تھا۔ ہر ایک کو اپنے گھر والوں سے پیار ہوتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضور پاک کو بہت پیار تھا۔ اور یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر پیدا ہو جانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضور کے گھرانے میں پیدا فرما دیا۔ آپ اگر اس بات کو دیکھیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی چاہے کہ میں بہت زیادہ محنت کر لوں، میں بہت زیادہ ریاضتیں کروں، میں بہت زیادہ خیر کے کام کروں، تو کوئی آدمی جتنی زیادہ سے زیادہ بھی عبادت کر لے تو وہ اپنی زیادہ عبادات کے ذریعے سے، زیادہ محنتوں کے ذریعے سے وہ حضور کے خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے گھرانے میں، اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر پیدا فرما دیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، تو کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کسی بزرگ کو بلایا جائے، وہ بزرگ اس بچے کو گھٹی دے۔ تو قربان جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سعادت پر کہ جب وہ پیدا ہوئے تو رحمت دو عالم تمام نبیوں کے سردار کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دی۔ گویا کہ حضرت حسین کے دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ان کے منہ کے اندر گئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔ اور آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کو بلاؤ، حافظ صاحب کو بلاؤ کہ بچے کے کان کے اندر اذان پڑے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کے کان کے اندر اذان پڑھنے کے لیے رحمت دو عالم کو بلایا گیا، تمام نبیوں کے سردار کو بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے کان کے اندر خود اذان پڑھی، تو جس کے کان کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذان پڑھ رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر ان کی نماز قضا ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا
کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے اندر ہیں، اور جب نماز کا وقت آیا تو فرمانے لگے کہ ظالموں جنگ کو روک دو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے، آپ نماز پڑھو گے، ہم تمہیں نماز کے اندر بھی تم پر حملہ کریں گے، ہم شہید کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا سر تو تن سے جدا کروا سکتا ہوں، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، لیکن میں اس حال میں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ ان کے کان کے اندر اذان جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، تو ان کی اس مبارک زندگی سے، ان کی مبارک شہادت سے، واقعہ کربلا سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ تھوڑی بہت مشکل پیش آ جائے، تھوڑا بہت عذر پیش آ جائے، تھوڑی بہت بیماری آ جائے، کوئی مہمانوں کی مصروفیت ہو جائے، کوئی کاروبار کی مصروفیت ہو جائے، ہم تھوڑی تھوڑی بات پر نماز چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کیسے اپنے آپ کو حسینی کہلوانے کے حقدار ہیں؟ ہم اس طرح حسینی کہلوانے کے صحیح معنوں میں حقدار نہیں ہو سکتے۔ صحیح معنوں میں حسینی ہم تبھی ہو سکتے ہیں کہ ہماری جان جاتی ہے جائے لیکن ہماری نماز نہ جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کرنے والے بنے، جس طرح ہمارے امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی پابندی فرمائی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ ان سے حضور کو کتنا پیار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں تو حضور خطبے کو چھوڑ کر حضرت حسین کو اٹھاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، جبکہ آج دیکھا جائے تو جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ خطبے کے دوران ادھر ادھر توجہ نہ کرو، صرف خطبے کی طرف توجہ کرو، خطبہ توجہ کے ساتھ سنو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں اور ان سے پیار فرما رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو حضرت حسین جب چھوٹے بچے ہیں جو آ کر اگر حضور پاک کی پشت پر چڑھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں۔ اس قدر حضور کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسین سے پیار فرماتے تو حضرت حسین کو چوما بھی کرتے تھے، حضرت حسین کو سونگا بھی کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اپنے بچوں کو چومتی تو ساری دنیا ہے، آپ حضرت حسین کو سونگتے بھی ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضور فرمانے لگے کہ یہ میرا جنت کا پھول ہے، مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ جب میں حسین کو سونگتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں جنت کا پھول سونگ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین سے اس قدر پیار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انہیں اٹھایا ہوا ہے، ان سے پیار فرما رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ آنسو اس بات کے لیے آئے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا کہ میری امت کے لوگ میرے اس نواسے کو شہید کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا تھا کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس نواسے کو شہید کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہت زیادہ پیار فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا، حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور دیکھا کہ حضرت حسن حضرت حسین جو بھی چھوٹے بچے ہیں وہ رو رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، ان میرے نواسوں کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، ان کا رونا مجھے غمگین کر دیتا ہے، اس لیے ان کو رونے نہ دیا کرو۔ حضور کو پتا تھا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کو محبت بھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ ان کی شہادت واقع ہوگی، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ پیار فرماتے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اماں جان نصیب ہوئی، حضور کی بیٹیاں، صاحبزادیاں، لاڈیاں تو اور بھی بہت ہیں، اور بھی ہیں حضور کی بیٹیاں، لیکن
حضور کی سب سے جو پیاری بیٹی تھی، جو سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں جان ہے۔ اور حضرت حسین نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار حاصل کیا، ایسے ہی اپنی والدہ محترمہ سے پیار اور دینی تربیت حاصل کی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہیں تو دودھ بھی پلا رہی ہیں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی فرما رہی ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، بچوں کے لیے جب دانے پیس رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، آٹا بنا رہی ہیں، تو چکی بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، کھانا کھلا رہی ہیں، جو بھی کام کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری ہے۔ اور تلاوت کر کر کے اپنے بچوں کو تلاوت کلام پاک سنا سنا کر ان کے رگ و ریشے کے اندر تلاوت قرآن پاک کو اس قدر سمو دیا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کا سر مبارک ان کے تن سے تو جدا ہو گیا، لیکن ان کی زبان سے تلاوت کلام پاک پھر بھی نہیں رکی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی تلاوت فرمائی، اور اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مستقل تلاوت کر کر کے اپنے بچوں کی تربیت کر کے اس امت کو یہ سبق دے دیا، اس امت کی ماں کو سبق دے دیا کہ اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے نیک بن جائیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کیا کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں، زیادہ سے زیادہ وہ نوافل پڑھا کریں۔ جب مائیں زیادہ سے زیادہ توجہ کریں گی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے جب بچوں کے لیے کھانا بنائیں گی، ان کو کھانا کھلائیں گی، تو اس کھانے کی برکات بہت زیادہ ہوں گی۔ اور جب کھانا بچوں کو حلال کھلایا جاتا ہے، جب کھانا حلال کھلایا جاتا ہے اور پھر ذکر کے ساتھ اور تلاوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے جب کھانا تیار کیا جاتا ہے اور جب کھانا کھلایا جاتا ہے، تو پھر اس کھانے کے اثرات اور برکات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ کھانا جب بچوں کا جزو بدن بنتا ہے تو پھر بچوں کا نیک اعمال کرنے کو خود بخود جی چاہتا ہے، خیر کے کاموں کے اندر بچوں کی طبیعت پھر زیادہ چلتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مائیں جو ہیں وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں گی اور گانے سنتی رہیں گی اور موبائل فون کو غلط استعمال کرتی رہیں گی، اس دوران کھانا بن رہا ہے، بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، گھر کے کام کاج ہو رہے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بچوں کا پھر دین کے کاموں کی طرف چلنے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر بچوں کی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر بغاوت آتی ہے، بچے پھر والدین کے بھی نافرمان بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی نافرمان بنتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کے ساتھ اور تلاوت کے ساتھ کھانا بنا کر اور چکی چلا کر اور دودھ پلا کر اپنے بچوں کی ایسی تربیت فرما دی کہ یہ بچے کبھی بھی دین سے اور عبادات سے غافل نہ ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پیار، حضرت فاطمہ کو بہت پیار، اور سارے صحابہ حضرت حسین اور اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے، سارے صحابہ اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو اہل بیت کا احترام نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے، سارے صحابہ اور اہل بیت آپس کے اندر شیر و شکر تھے۔ آج اگر کوئی کفر اس بات کی سازش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی مخالفت کی، کوئی دشمنی تھی، تو وہ صرف اور صرف فتنہ ہے اور سازش ہے، جبکہ اہل بیت اور صحابہ کرام تو آپس میں بے پناہ پیار کرنے والے تھے۔ آپ حضرات دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر ان کے بیٹے نے بتلایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اے امیر المؤمنین، اے ابا جان، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ عمر ہمارا غلام ہے،
تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا تو فوراً اپنے بیٹے کو کاغذ دیا، فرمایا کہ جلدی سے جاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لکھوا کر لے آؤ کہ عمر ہمارا غلام ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم اس کاغذ کے ٹکڑے کو پیش کر دیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھی غلام ہیں، ہم آپ کے بچوں کے بھی غلام ہیں، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے نواسے میں ہمیں اپنا غلام مان لیا ہے، اپنا غلام تسلیم کر لیا ہے۔ اس قدر صحابہ کرام کو آپس میں محبت تھی، صحابہ کرام اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ کہیں سفر سے تشریف لا رہے ہیں اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ گرد آلود ہیں، ان کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی ہے، پاؤں گرد و غبار سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو فوراً اپنی دستار مبارک اتاری اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک جھاڑنے لگے، ان سے مٹی صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم متوجہ ہوئے، فرمایا کہ چچا جان آپ بوڑھے ہیں، آپ ضعیف ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، یہ تو میرے لیے شرمندگی ہے، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ حسین سفید بالوں والوں سے پاؤں صاف کروا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا کہ لوگوں کو کہنے دو، فرمایا کہ لوگوں کی مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں ان آنکھوں کا کیا کروں، ان آنکھوں نے ان مبارک قدموں کو حضور کے سینے پر لگتے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے آپ کے ان قدموں کو حضور کی پشت پر دیکھا ہے، حضور کے کندھوں پر دیکھا ہے، حضور کے پیٹ پر دیکھا ہے، حضور کے سینے پر دیکھا ہے۔ آپ چھوٹے ہوتے تھے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے، ان آنکھوں نے ان قدموں کو حضور پر دیکھا ہے۔ تو ابو ہریرہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ آپ کے قدموں پر گرد و غبار ہو، میں اپنی دستار سے آپ کے قدموں کی گرد و غبار صاف کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا ذہن رکھنا چاہیے کہ سارے صحابہ کرام اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے، تو جب سارے صحابہ بھی اہل بیت سے پیار کرتے تھے تو پھر ہمیں بھی اہل بیت سے پیار ہے۔ جس کو اہل بیت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اب کتنا پیار تھا حضور کو حضرت حسین سے، لیکن دیکھیے تربیت کے معاملے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور جب ابھی چھوٹے بچے تھے تو جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو وہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور اٹھائی اور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ تو جب منہ میں ڈال لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر فوراً وہ کھجور منہ سے باہر نکال لی، فرمایا کہ میرے نواسے یہ کھجوریں صدقے کی ہیں اور ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، صدقے کا مال کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، حالانکہ معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی کہ ابھی بچپن سے اس کا ذہن بنا دیا کہ ہم وہی کھائیں گے جو ہمارے لیے حلال ہوگا، جو ہمارے لیے جائز ہوگا۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے اندر، ہم اپنی برادری کے اندر، ہم خوشی و غمیوں کے اندر ہم کتنے گناہ کر جاتے ہیں، صرف اپنے بچوں کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، اپنے گھر والوں کی خاطر، اپنے برادری والوں کی خاطر ہم کتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کتنے گناہوں کے کاموں کے اندر ہم شریک ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر گانا بجانا چل رہا ہوتا ہے شادی بیاہ کے اندر، ہم کہیں گے جی میرے گھر والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے،
تو ان کی وجہ سے ہم کئی گناہ کے کاموں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے معصوم بچے کو بھی گناہ سے روک رہے ہیں اور انگلی ڈال کر ان کے منہ سے صدقے کی کھجور کو باہر نکال رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حسینی بن کر رہیں، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ابھی سے ان کی یہ تربیت ہے کہ کسی بھی گناہ کے کام کے اندر شامل نہیں ہونا، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب لشکر روانہ ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ اگر میرے قافلے کے اندر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر کسی کا قرضہ ہو، جس نے کسی کا حق دبایا ہوا ہو، جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو، جس کے ذمے کسی کا مال ہو، فرمایا کہ وہ میرے قافلے سے نکل جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرے قافلے سے نکل جائے، اس کو میرے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں ہے، وہ پہلے حق ادا کرے بعد کے اندر میرے قافلے میں شامل ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے شخص کو اپنے قافلے سے نکال رہے ہیں، اور آج ہم دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بہنوں کا وراثت کا مال دبا لیتے ہیں، اپنے بھائیوں کی وراثت دبا لیتے ہیں، اپنے دوست احباب کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی زمین دبا لی اور کسی کی امانت ہڑپ کر لی اور کسی کا حق دبا لیا، تو اتنے سارے حقوق دبا کر بھی اور وراثتیں اتنی ساری دبا کر بھی پھر بھی ہم سمجھے کہ ہم حسینی ہیں، تو پھر ہم صرف نام کے حسینی ہیں، ہم حقیقی معنوں میں پھر حسینی نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر کل قیامت کے دن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اگر قیامت کے دن بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جس نے وراثت کا مال دبایا ہوا ہے اور جس نے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، جس نے بھائیوں کا حق دبایا ہوا ہے، جس کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہے، وہ آج میری جنت سے نکل جائے، اس کو میری جنت میں، میرے اس جنت کے لشکر میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، تو وہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی ہم اپنے معاملات کو صاف کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور جو ان کو کہا گیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے سردار نہیں ہیں، صرف نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر سارے نوجوان ہی ہوں گے، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، جو بوڑھا ہوگا وہ بھی جوان ہو کر جنت کے اندر جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جنت کے سارے جوانوں کے سردار حضرت حسن حضرت حسین ہیں، اور جنت کی سرداری اللہ تعالیٰ نے اسی گھرانے کے اندر رکھی ہے۔ اگر نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں تو فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی سرداری اس گھرانے کے اندر رکھی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں حسینی بن کر زندگی گزاریں۔ اور پھر ایک اہم بات یہ کہ ہم دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، انہوں نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی، فرمایا کہ یہ یزید شیطان کی بات مانتا ہے، رحمان کی بات نہیں مانتا، اس لیے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ تو آج ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم رحمان کی مان کر زندگی گزارنے والے بنیں گے تو پھر ہم حسینی ہوں گے۔ اگر ہم شیطان کی بات مان کر زندگی گزاریں گے، ہم گناہوں والی زندگی گزاریں گے، فرائض واجبات پورے نہیں کریں گے، تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں، یہ تو یزید کا کام تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بات نہیں مانی، فرمایا کہ اس لیے کہ یہ حلال کو حلال نہیں سمجھتا، یہ حرام کو حرام نہیں سمجھتا، اس نے حلال اور حرام کو مکس کر رکھا ہے، اس نے حلال اور حرام کو مکس کر رکھا ہے، فرمایا کہ اس لیے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے بھی حلال اور حرام کو مکس تو نہیں کر لیا؟ آج ہم دیکھیں
کہ کیا ہم نے سود کا نام پرافٹ تو نہیں رکھ لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بینکوں سے یا کسی اور جگہ سے ہم سود لے رہے ہوں اور یہ سمجھتے ہوں کہ یہ پرافٹ ہے؟ تو یہ تو یزید کا کام تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ کیا آج ہم نے رشوت کا نام چائے پانی تو نہیں رکھ لیا؟ آج ہم دیکھیں کیا ہم نے چغل خوری اور غیبتوں کا نام گپ شپ تو نہیں رکھ لیا؟ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے جھوٹ کا نام بہانہ بازی تو نہیں رکھ لیا؟ اگر ہم نے بھی ان تمام گناہوں کے نام تبدیل کر لیے ہیں تو یہ تو یزید کا کام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا، فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ یزید نے حلال حرام کو برابر کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پکا اور سچا حسینی بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال حرام کو برابر نہ کریں، سود کو سود سمجھیں، رشوت کو رشوت سمجھیں، اور غیبت چغل خوری کو وہی سمجھیں، جھوٹ کو جھوٹ سمجھیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قدر حیا والے تھے۔ اگر ہم حسینی ہیں تو پھر ہمیں حیا اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بے حیائی یہ تو یزید کا کام ہے، یہ اہل بیت کا کام نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قدر حیا والے تھے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شہید کرنے لگے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس پہنا ہوا تھا، فرمایا کہ مجھے کوئی پرانا سا کپڑا لا کر دو جو میں اپنے لباس کے نیچے جس سے میں اپنا سطر چھپا لوں۔ فرمایا کہ یہ ظالم مجھے شہید کریں گے اور شہید کر کے یہ میرا لباس بھی اتار لیں گے، میں ایک پرانے سے کپڑے کے ساتھ اپنا سطر چھپانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ اس کپڑے کو پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں گے، ان کے یہ کام کا نہیں ہوگا، میری شرم محفوظ رہے گی، میرا سطر محفوظ رہے گا۔ اس قدر شرم و حیا والے۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ان کے جسم سے لباس بھی اتار دیا گیا، اور وہ جو پرانا سا کپڑا جس سے انہوں نے اپنا سطر چھپایا ہوا تھا، صرف وہ کپڑا ان کے کام کا نہیں تھا، وہ کپڑا باقی رہنے دیا، باقی لباس اتار لیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قدر شرم و حیا والے۔ آج ہم دیکھیں گرمیوں کا موسم ہے تو آج ہمارا سطر کیا ہے؟ جو مرد حضرات کا سطر ہے وہ یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کا سطر ہے۔ تو گرمیوں کے اندر ہم قمیض تو اتار سکتے ہیں، ہم برائن تو اتار سکتے ہیں، اگر ہم نے تہمت باندھی ہوئی ہے یا ہم نے شلوار پہنی ہوئی ہے تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ناف سے نیچے سطر شروع ہو گیا۔ اگر ہماری ناف ننگی ہوگی، اگر ناف سے نچلا حصہ ننگا ہوگا تو یہ ہمارا سطر ننگا ہو رہا ہے، یہ بے حیائی کی بات ہے، یہ سخت گناہ ہے، یہ حرام ہے، ہمیں اپنا سطر چھپانا ہوگا۔ اگر ہم سطر چھپا کر رکھیں گے تو یہ حسینیوں کا کام ہے، اور بے حیائی فحاشی یہ تو یزیدیوں کا کام ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں جان اس قدر شرم و حیا والی ہیں حضرت فاطمہ کہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ حشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میدان حشر میں آ رہی ہے۔ اس قدر شرم و حیا والی حضرت فاطمہ اور اس قدر شرم و حیا والے ان کے بچے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر شرم اور حیا کو اور پردے کو، اس چیز کو ہم عام کریں تو یہ حسینی ہونا ہے۔ اگر ہم بے پردگی کو، بے حیائی کو عام کریں گے، اگر ہم ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ حسینی ہونا نہیں ہے، یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہیں فرمائی تھی؟ خطبہ دیا، خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ یزید جو ہے، فرمایا کہ یہ سرکاری مال کو اپنا ذاتی مال سمجھتا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی آدمی سرکاری ملازم ہے، سرکاری خواہ چھوٹے عہدے پر ہو خواہ بڑے عہدے پر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ سرکاری مال کو، اجتماعی مال کو اپنا ذاتی مال نہ سمجھے۔ اگر سرکاری مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر استعمال کرے گا تو یہ یزیدیوں کا کام ہے، یہ وہ پکا یزیدی ہے، وہ حسینی نہیں ہے، وہ پھر حسینی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کا یہ دن ہمیں یہ سبق سکھلاتا ہے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی قربانی پورے خاندان کی، ہمیں یہ سبق سکھلاتا ہے کہ دین پر چلنا ہے اور دین پر ڈٹ کر رہنا ہے، خواہ جتنی قربانی آدمی کی لگے وہ لگا دینی ہے، لیکن دین سے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ ان کی یہ قربانی ہمیں یہ سبق سکھلاتی ہے، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیدھا ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، اس لیے کہ جنت کے سردار یہی لوگ ہیں۔ اور اگر ہم ان کے نقش قدم سے ہٹ جائیں گے تو پھر وہ راستہ یزید کا ہے، پھر وہ راستہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں ہے۔ تو اس پر اور بھی کچھ باتیں تھیں، لیکن ہم نے انشاءاللہ پھر نماز ابھی ذکر بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی یقین جانیے بہت قربانی ہے کہ اس اتنی زیادہ گرمی کے اندر بھی آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ حضرات تشریف فرما ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ گرمی جو آپ برداشت فرما رہی ہیں، یہ گرمی اللہ تعالیٰ قبر آخرت کی گرمی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے گی۔ اور دنیا کے اندر اگر ہم کسی فنکشن کے اندر، کسی رشتہ دار کے پاس، کسی خوشی غمی کے اندر، کوئی شادی بیاہ کے اندر کوئی فوتگی پہ گئے ہوتے تو اس کے اندر گرمی ہوتی تو وہ بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور اہل بیت کی نسبت سے ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے۔ تو ذکر سے پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ ہم تصور کریں گے کہ لا الہ، کہ ہم اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے غیر کو، نجاست کو، غلاظت کو، میل کچیل کو، ہر قسم کی یزیدیت کو ہم نکال کر پشت کے پیچھے پھینک رہے ہیں، لا الہ۔ اور جب الا اللہ کہیں گے تو یہ تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم اپنے دل میں داخل کر رہے ہیں، اور ہر چیز غیر نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت، للہیت، کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس چیز کو ہم اپنے دل میں داخل کر رہے ہیں۔ تو اسی تصور کے ساتھ لفظ الا اللہ کا ذکر کریں گے، لفظ اللہ اللہ کا، پھر اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے کہ جس طرح وہ بہت پریشان حال اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو ذکر سے پہلے سب ساتھی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے مشائخ کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنے پر سب مسلمانوں کو ایصال ثواب فرما لیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض نسألك ان تحیی قلوبنا وان تنور صدورنا بنور معرفتك ابدا سرمدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ لا الہ الا 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 اللہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے جو ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ بھاگ گیا میری زبان کو ذکر الا اللہ کا، یہ سبق کس نے سکھایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ الا اللہ 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اب اللہ تعالیٰ کا پاک نام بہت ہی محبت سے، شوق سے، پیار سے لیں گے کہ جو جتنی محبت سے اللہ کا نام لے گا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت، پہچان حاصل ہوگی۔ بہت ہی شوق سے، محبت سے پیارے اللہ کے پاک نام کا ذکر کریں گے، اس کیفیت سے، اس جذبے سے
کہ صرف میری زبان ہی نہیں، میرا پورا وجود، یہ مسجد کی در و دیوار، کائنات کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، خواہشوں کے پیچھے چل کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب عشق سارے، عشق مولا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب دنیا دنیا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کو دعائیہ انداز میں پکاریں گے کہ جس طرح کوئی دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، کوئی بہت ہی پریشان حال اللہ کو پکارتا ہے، جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو، پانی اس کی زبان تک پہنچ گیا، دائیں بائیں کوئی دنیا کا سہارا نہیں ہے، تو کیسے بے قرار ہو کر اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں۔ ہم بھی گناہوں کے غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے کہ یا اللہ آپ ہی ہمیں بچائیے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں،
کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے موت کا مراقبہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہم دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے اپنی موت کو یاد نہیں کیا، جبکہ موت تو ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موت کو روزانہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنے سے آدمی میں عاجزی انکساری آتی ہے، آدمی گناہوں سے بچتا ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی آتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کریں گے۔ سب ساتھی گردن کو ذرا جھکا کر اور آنکھوں کو بند کر کے اپنی اپنی موت کا خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا، اور مجھ سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے بزرگ آئے، بڑے بڑے خوبصورت انسان آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، سارے دنیا سے چلے گئے۔ آج میرا بھی وقت آ چکا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا ہے۔ میں ایک دم حیران ہوں کہ میں تو ابھی دنیا میں رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے ذرا بھی مہلت نہیں دے رہا، اتنی مہلت بھی نہیں دے رہا کہ میں اگر کھڑا ہوں تو میں نیچے بیٹھ جاؤں یا میں لیٹ جاؤں۔ موت کے فرشتے نے میری روح قبض کی اور میں مر گیا۔ میرے گھر والے جمع ہو گئے اور جمع ہو کر رونے لگے، لیکن ان کا رونا، ان کی محبت آج مجھے موت سے نہ بچا سکی۔ آج تک میں لوگوں کے اعلان سنتا رہا، آج میرا بھی اعلان کروایا جا رہا ہے۔ میرے گھر والے جو مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، آج ان کی زبان پر یہ جملے ہیں کہ جلدی قبر کا انتظام کرو، جلدی غسل کا انتظام کرو، جلدی کفن کا انتظام کرو، وقت تھوڑا ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد مجھے تختے پر لٹا دیا گیا غسل کے لیے، اور وہ لباس جس کی میں بڑی حفاظت کرتا تھا آج وہ کینچی سے کاٹ کر میرے جسم سے اتارا جا رہا ہے، اور میں اپنے بدن کو دوسروں سے چھپاتا تھا آج میں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں، ان کے ہاتھوں میں ہوں۔ مجھے غسل دیا گیا اور سفید کفن پہنایا گیا، کفن کی چادروں میں لپیٹ دیا گیا، مجھ پر کافور مل دیا گیا، میری میت کو تیار کر کے گھر میں رکھ دیا گیا۔ وہ گھر جس کو میں آج تک اپنا گھر سمجھتا تھا، جس کو میں نے بہت شوق سے بنایا، سنوارا، سجایا، آج اس گھر کو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس گھر سے آج میرا جنازہ نکلنے والا ہے۔ آج مجھے کوئی بھی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری میت کو اٹھایا گیا اور جن گلی محلوں میں میں چلا پھرا کرتا تھا آج وہاں سے میری میت جا رہی ہے۔ مجھے جنازگاہ پہنچایا گیا، وہاں لوگ پہلے سے جمع تھے، امام صاحب نے میرا جنازہ پڑھا دیا اور مجھے بڑی تیزی کے ساتھ قبرستان لے جایا جا رہا ہے۔ وہاں میری قبر پہلے سے تیار ہے، لوگ میرے انتظار میں ہیں۔ میری میت کو ہاتھوں ہاتھ لے کر قبر میں اتار دیا گیا۔ آج قبر میں کوئی بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ میری قبر کو بند کر دیا گیا، میری قبر پر منو مٹی ڈال دی گئی۔ دوست احباب رشتہ دار تھوڑی دیر ٹھہرے پھر واپس چلے گئے۔ اگر کھڑے بھی رہتے تو ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ قبر میں جاتے ہی ایسی مخلوق آ گئی کہ جو میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ فرشتوں نے سوال کر لیا، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اگر میں نے زندگی میں اپنے رب کو جانا ہوگا، اپنے رب کی مانی ہوگی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، دین کو دین سمجھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے فضل اور کرم سے میں صحیح جواب دے دوں گا۔ اور اگر اپنی مرضی کی زندگی گزاری تو خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ کہہ دوں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اگر یہ کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، پھر میری قبر میں بچھو سانپ چھوڑے جائیں گے اور حشر تک مجھے مارا جائے گا۔ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد قیامت برپا ہوئی۔ لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، مجھے بھی کہا جا رہا ہے کہ چلو اپنے رب کے دربار میں حساب دو۔ آج میرے پاس کوئی عمل نہیں اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے۔ اولین آخرین، میرے ماں باپ، میرے استاد، میرے بیوی بچے سب جمع ہیں میدان محشر میں۔ آج میں ڈر رہا ہوں کہ میں کہیں سب کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جس نے دنیا میں ستاری فرمائی، میرے عیبوں پر پردے ڈالے، آج بھی وہ میرے عیب چھپا لے گا اور مجھے شرمندگی سے بچا لے گا۔ وہ آج بھی رحمان ہے، وہ آج بھی ستار ہے۔ آج اگر میری نجات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہوگی اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی عمل نہیں جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے رحمان اور رحیم اللہ، اے غفار اور غفور اللہ، آپ کے بندے آپ کے گھر میں اتنی گرمی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں۔ پیارے اللہ، آپ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں بڑا قدردان ہوں۔ پیارے اللہ، اپنے بندوں کی قدر فرمائیے۔ پیارے اللہ، اپنے بندوں کی قدر فرمائیے۔ پیارے اللہ، اپنے بندوں کی قدردانی فرمائیے۔ اپنے بندوں کو قبول فرما لیجئے، اپنے بندوں کو قبول فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، ہم گناہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ تیرا دربار بڑا عالی شان دربار ہے۔ آپ کے دربار میں کوئی خالی چلے جائے تو آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ یا اللہ اپنی شایان شان ہمیں نوازیے، اور یا اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں معافی نصیب فرمائیے، ہم سے درگزر فرمائیے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ، جو اپنے گناہوں کو مان لے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، جو غلطی مان لے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یا اللہ، ہمارا کوئی عمل بھی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہماری خفیہ مجلسیں بھی، ہمارا یا اللہ ہماری تنہائیاں بھی، اور یا اللہ ہماری مجلسیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ایک ہمارے یا اللہ عمل سے آپ واقف ہیں۔ آپ یا اللہ ہم آپ سے کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں جانتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے عیبوں کو لے کر یا اللہ آپ کے دربار میں اپنی کمزوریوں کو لے کر حاضر ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمیں بخش دیجئے، مہربانی والا معاملہ فرمائیے۔ آپ کریم ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں، کرم فرمائیے۔ آپ رحمان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، رحم فرمائیے۔ پیارے اللہ، آپ ہم پر رحمت فرمائیے، ہم سے درگزر والا معاملہ فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم خطا کار، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں بخش دیجئے۔ یا اللہ، آپ ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ ماں کے پاس بچہ بار بار گندا ہو کر آتا ہے، یا اللہ ماں 100 مرتبہ بھی بچے کو نہلاتی ہے، روزانہ نہلاتی ہے، ماں کبھی تھکتی نہیں ہے۔ یا اللہ ماں نے کسی دن انکار نہیں کیا کہ آج میں تجھے نہیں نہلاؤں گی، وہ روزانہ بچے کو نہلا کے صاف کر دیتی ہے۔ یا اللہ خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہنا کر پیار کر لیتی ہے۔ یا اللہ ہم بھی بار بار گناہوں سے گندے ہو کر آپ کے دربار میں آتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آپ معاف فرما دیجئے، ہمیں پاک صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے آپ کے نیک بندوں سے، ہم نے آپ کے پیاروں سے آپ کے بارے میں یہی سنا ہے
کہ کروڑ مرتبہ بھی گناہوں سے گندے ہو کر آؤ تو رب کریم ہے، وہ کروڑ مرتبہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یا اللہ ہم نے تو کروڑ بھی شاید پورے نہ کیے ہوں، اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں ہے، یا اللہ اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے درگزر فرما لیجئے، ہمیں گناہوں سے یا اللہ پاک فرما دیجئے، ہم سے محبت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم تیرے نیک بندوں کی نقل اتار رہے ہیں، ہمارے پاس اصل ہے ہی نہیں، یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس نقل بھی اتنا درجے کی ہے، یا اللہ ہمارے پاس یہی کچھ ہے، یا اللہ اسی کو قبول فرما لیجئے، اسی کو قبول فرما لیجئے، اس پر راضی ہو جائیے، یا اللہ اس پہ راضی ہو جائیے، مہربانی والا معاملہ فرمائیے، مہربانی والا معاملہ فرمائیے، اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندانوں کو یا اللہ اپنی رحمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ آپ کی رحمت میں کمی نہیں آئے گی، ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ مہربانی والا معاملہ فرمائیے، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی پہچان نصیب فرما دیجئے، یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، مہربانی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جذبہ نصیب فرمائیے، شوق نصیب فرمائیے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہمیں اپنی زندگی کے اندر زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے ساتھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، یا اللہ بہت دیر سے یا اللہ تشریف فرما ہیں، یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرما دیجئے، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائیے، اپنے در کا محتاج رکھیے، سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرمائیے، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جتنی ہماری زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، نیکی والی زندگی نصیب فرمائیے، جب ہماری عمر پوری ہو جائے تو ایمان کامل کے ساتھ، اور آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں، آپ ہمیں معاف کر چکے ہوں، اس حال میں ہمیں مسجد نبوی میں موت دے دینا، حرم پاک کا جنازہ نصیب فرما دینا، حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں جگہ نصیب فرما دینا، اور قیامت کے دن بھی حضور کے قدموں سے اٹھانا اور آپ کی سفارش سے جنت میں اولی دخول نصیب فرما دینا۔ یا اللہ اس دارالعلوم ختم نبوت کو پورے عالم کی ہدایت کا مرکز بنا دیجئے، اس کے فیض کو پورے عالم کے اندر پھیلا دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے کو اپنی مقبولیت نصیب فرما دیجئے، اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کا کام جس رنگ میں بھی ہو رہا ہے سب کو یا اللہ سب کو ترقیاں نصیب فرمائیے، آسانیاں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس ادارے کی جو جو ضروریات ہیں سب ضروریات کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ادھر جگہ بہت تنگ ہے، ماشاءاللہ تیرا کلام پڑھنے والے طلباء بہت زیادہ ہیں، تیرا پاک کلام پڑھنے والے، تیرے کلام کی تلاوت کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ یا اللہ وسیع جگہ کا انتظام فرما دیجئے، آسانیاں فرما دیجئے، بہت بڑا مرکز بنا دیجئے، ہر قسم کی دین دنیا کی ترقیاں اور سہولتیں نصیب فرما دیجئے، اپنی مقبولیت اور اپنی محبوبیت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ادارے میں بطور خاص اور جہاں جہاں طلباء دین پڑھ رہے ہیں سب کو علم نافع عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کو یا اللہ پختگی حفظ کے ساتھ، عمدگی الفاظ، خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن مجید یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی، قبر میں ساتھ لے کر جانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک بنا کر ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، جس نے ہماری تعلیم اور تربیت میں ایک ایک روپیہ بھی خرچ کیا ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے شاگردوں کو نیک بنا کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔
یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دیجئے، ہمیں دین کے لیے زیادہ سے زیادہ عافیت کے ساتھ استعمال فرما لیجئے، ہمیں خیر کے کاموں کے لیے صحت اور عافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ استعمال فرما لیجئے، ہمیں قبول فرما لیجئے، دکھلاوے سے بچائیے، ریاکاری سے بچائیے، ہر کام میں اپنی رضا نصیب فرمائیے، اخلاص نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اس ادارے کے اساتذہ اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا ممتاز انفی صاحب اور یا اللہ ان کے والد گرامی جو بھی بزرگ ہیں، یا اللہ سب کا سایہ شفقت ہمارے سروں پر صحت اور عافیت کے ساتھ قائم رکھیے، یا اللہ سب کو ترقیاں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ آخر میں یہی درخواست ہے کہ تیرے بندے تیرے گھر میں بہت دیر سے تشریف فرما تھے، ان کو خالی نہ لوٹانا، یا اللہ سب کو معاف فرما دینا، سب کی جھولیاں بھر دینا، سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دینا، سب کو دین کی بھی دنیا کی ترقیاں اور آسانیاں نصیب فرما دینا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔